جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی پیر صاحب، جو ملک کے حالات چل رہے ہیں کہ پاکستان ہم نے بنایا تھا بڑا جی کلمے کی بنیاد پہ، بہت سارے تاریخی شواہد اور بھی ہیں. اس کے مقاصد تھے اسٹیٹ کو بنانے کے، اللہ سے بڑے وعدے کیے ہم نے. آج جس سٹیج کے اوپر ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جس انتشار کے اندر، خلفشار کے اندر، بلکہ حتیٰ یہ کہ پاکستان کے وجود کو خطرہ ہو گیا، ہم کہاں پہنچے؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دنیا کی جو بھی ریاست جو کوئی پہلی ریاست وجود میں آئی ہو یا اس کے بعد جو ارتقائی مراحل سے ریاست گزرتی رہی ہے، اس کی کمپوننٹس کی تشکیل ہوتی رہی ہے، اس کو زیادہ گروم کیا گیا ہے، زیادہ اس کی تراش خراش کی گئی ہے، لیکن بنیادی نقطہ اور بنیادی فلسفہ جو ریاست کے قیام کو جو بنیادی ضرورت تھی، وہ کوئی بھی ریاست ہو، پاکستان ہو یا وہ امریکہ ہو یا وہ برطانیہ ہو یا وہ ترکیہ ہو، کوئی بھی ریاست ہو، وہ بنیادی طور پہ فلاح کی اس کی بنیاد ہوتی ہے کہ انسانوں کی فلاح کے لیے ایک ایسا ڈھانچہ تشکیل دیا جاتا ہے جس میں کہ اجتماعیت وجود میں آئے، اور اس اجتماعیت کی بنیاد پہ تمام آپ کے وسائل صرف یہ نہیں ہوتے کہ اس میں آپ کا تیل کتنا نکل رہا ہے، اس میں آپ کا تانبا کتنا نکل رہا ہے، اس میں اپنا سونا کتنا نکل رہا ہے، بلکہ سب سے بڑا جو ذریعہ اور سب سے جو بڑا وسیلہ وہ خود انسان ہے کہ ہیومن انٹلیکٹ کو کیسے کلیکٹ کیا جائے، ہیومن وزڈم کو کیسے کلیکٹ کیا جائے، اور ہیومن ایکسپرٹی کو کیسے کلیکٹ کیا جائے، اور اس ایک جو اجتماعی دانش جسے کہا گیا ہے، اس اجتماعی دانش کو بروئے کار لاتے ہوئے ایک فلاحی معاشرہ کیسے تشکیل دیا جائے. تو پاکستان جو تھا، اس کا بھی بنیادی مقصد اور بنیادی نقطہ اور بنیادی غرض یہ تھی کہ یہ اسٹیٹ جو تھی یہ ایک انسانوں کی فلاح کے لیے، اس خطے کے لوگوں کی فلاح کے لیے، اور ان کی ذہنی فکری صلاحیتوں کو مجتمع کر کے ان کو ایک تابناک اور شاندار مستقبل کی طرف ان کی رہنمائی کرنے کے لیے یہ ریاست وجود میں آئی تھی. اور یقیناً انسانی فلاح کا سب سے بڑا نظریہ جو ہے وہ یقیناً اسلام ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اس کے دائی حضور سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً ان چیزوں کو نافذ کر کے اور ان کو وجود میں لا کے بتایا کہ جن کا انہوں نے دعویٰ کیا، بلکہ دعویٰ بعد میں کیا، دلیل پہلے پیش کی. یہ بھی ایک کمال کی بات ہے. انہوں نے امانت کی بات کی لیکن امین پہلے کہہ رہا ہے. انہوں نے صداقت کی بات کی لیکن اپنی صداقت کو پہلے اسٹیبلش کیا. وہ یہ اس لیے یہ جو وہ فلاح کا تصور اور اسلام کا تصور اور پاکستان کا تصور، یہ بنیادی طور پہ ایک ہی تصویر کے مختلف پہلو اور مختلف رخ تھے. لیکن یہ عجیب صورتحال اور عجیب ٹریجڈی ہو گئی پاکستان کے ساتھ کہ یہ ریاست تو بنیادی طور پہ لوگوں کے لیے وجود میں آئی تھی، لیکن یہاں ایک الگ نظریہ پاکستان کے قیام اور وجود میں آنے کے بعد فروغ پذیر ہوا، اور اس کی ایک سازش کے تحت اس کو اسٹیبلش کیا گیا، اور اس کا پرچار کیا گیا کہ جو قطعاً کسی دنیا کی تعریف کے اوپر پورا نہیں اترتا کہ یہ لوگ اس ریاست کے لیے، یعنی لوگوں نے بھوکا رہنا ہے، ریاست کو مضبوط کرنا ہے، لوگوں نے پیاسا رہنا ہے، ریاست کو مضبوط کرنا ہے، لوگوں نے اپنی جانیں دینی ہے، ریاست کو مضبوط کرنا ہے، لوگوں نے اپنے گھر قربان کرنے ہیں، ریاست کو مضبوط کرنا ہے. حالانکہ ریاست نے لوگوں کی فلاح کا کام سارے انجام دینا تھا. یہاں الٹا یہ ہو گیا کہ ماں بچوں کو کھانے لگی. ماں نے تو بچوں کی پرورش کرنی تھی، ماں نے تو بچوں کی دیکھ بھال کرنی تھی، ماں نے تو بچوں کے لیے قوت لا یموت حاصل کرنی تھی. لیکن یہاں ماں کا مطالبہ یہ ہو گیا کہ نہیں، میں نے کبھی ایک بچہ کھانا ہے، کبھی دوسرا بچہ کھانا ہے، کبھی تیسرا بچہ کھانا ہے، اور یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو گیا سارا عمل. اور ہماری اجتماعی دانش جو ہے اس کو بروئے کار لانے کے بجائے اسے کاؤنٹر پروڈکٹیو بنا دیا گیا. وہ ہمیں ترقی معکوس کی طرف چلے گئے. اور یہی وجہ ہے ڈار صاحب کہ ہم جتنے دن ہم قیام پاکستان سے آپ اس طرف آتے چلے جائیں، ہر دن جو ہے ہم وہ پستی کی طرف جاتے چلے گئے اور تنزل کی طرف جاتے چلے گئے. ہماری معاشی حالت بھی خراب ہوتی چلی گئی، ہماری فکری حالت بھی خراب ہوتی چلی گئی، ہماری نظریاتی حالت بھی خراب ہوتی چلی گئی، ہمارا قومی سوچ کا فقدان بھی پیدا ہوتا چلا گیا. اور نوبت بھائی جا رسید کہ اب دل کا جانا ٹھہر گیا ہے، صبح گیا ہے شام گیا. میں تو سمجھتا ہوں اتنی ندامت ہوتی ہے کہ جب ہمارے بڑے بڑے لیڈر آ کے تو ایک دوسرے پہ الزام دھرتے ہوئے یہ کہتے ہیں
کہ بس اب تو ملک دیوالیہ ہونے کے بالکل دہانے پہ پہنچو. بھائی اس ملک کے دیوالیہ ہونے کے دہانے کا ذمہ دار یہ بیچارہ مل میں کام کرنے والا مزدور ہے, یہ سڑک میں کام پہ کرنے والا مزدور ہے, کیا یہ کلرک ہے, کیا یہ بیچارہ ریڈی لگانے والا آدمی ہے؟ اس ملک کو دیوالیہ کرنے کا اگر کوئی ذمہ دار ہے تو وہ آپ لوگ ہیں, اور آپ کو اس کی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے, اس لیے کہ اس ملک کے 99% وسائل جو ہیں ان کے اوپر 1% ہمارا جو اشرافیہ ہے اسے قبضہ کیا ہوا ہے, اور باقی 99% جو ڈپرائیوڈ کلاس ہے, وہ محروم کلاس ہے, وہ نانے شبینہ کے لیے ترستی ہے, اس کا مرکز و محور بس کسی طرح 2 روٹیاں ہے کہ 2 روٹیاں مل جائیں, قوت الہی امت حاصل ہو جائے. ان سے تمام فکری صلاحیتیں, تمام ترقی کی صلاحیتیں, تمام شعوری صلاحیتیں ان سے چھین لی گئی ہیں, اور ان کا وہ روٹی کی اس گولائی کے ارد گرد گھومتے ہوئے ان کی ساری زندگی گزر جاتی ہے. بہت شکریہ.